تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ بقرہ چل رہی ہے. قرآن پاک کی سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، اور اعظم سورۃ فی القرآن، سب سے بڑی سورت، لمبی سورت قرآن میں سورہ بقرہ ہے. سبق کی ابتدا میں رسولوں کی جماعت کا ذکر ہے، اور یہ جو الرسل سے پہلے تلکا ہے، تلکا یہ مذکر کے لیے نہیں ہوتا، مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور رسول مذکر ہوتے ہیں تو مذکر کے لیے ذالکا ہوتا ہے. تو یہاں جو ابتدا میں تلکا آیا ہے تو یہ جماعت کی مناسبت سے آیا ہے. رسولوں سے مراد ہے جماعت رسول. تو رسولوں کی جماعت کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو فضیلت اللہ نے بعض کو بعض پر دی، اس فضیلت کا جو دائرہ ہے وہ دنیا ہے. دنیا میں اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. تفسیر بحر العلوم میں لکھا ہوا ہے تلک الرسل فضلنا فی الدنیا، ہم نے دنیا میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. ہر نبی میں کوئی ایسی خصوصیت رکھ دی کہ جو دوسروں میں نہیں تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً دو نبیوں کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا. باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا. رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نام صرف دو کا لیا، ایک اس کا جس سے اللہ نے کلام کیا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا. ان دونوں کا نام لے کر بطور خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دو ہی گروہ تھے، دو ہی فرقے تھے، عیسائی اور یہودی. تو حضرت موسیٰ کی بے ادبی کرنے والے بھی بدبخت ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کرنے والے بھی بدبخت ہیں. وہ دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اور بڑی شان اور مرتبے والے لوگ تھے. دوسرا مسئلہ جو آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے، بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کا جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، اس کی یہ بڑی فکر ہوتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں سارے لوگ اس کو قبول کر لیں، اور وہ اس پر کڑتا رہتا ہے کہ لوگ ہماری سچی بات کیوں نہیں مانتے. اگر وہ
دعوت دینے والا دائی کسی گاؤں میں ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، کسی شہر میں ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو اس علاقے میں دین کا کام کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، کتنے بندے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو وہ رو پڑے گا اور کہے گا 5-6 بندے سے زیادہ آدمی نہیں ہیں جی، بہت پریشان ہوں، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات سنتے، کیوں نہیں ہماری دعوت قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ فکر چھوڑ دو اور یہ بات اپنے ذہن سے ہی نکال دو۔ لوگ مان لیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لوگ مان لیں تمہاری دعوت کو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ سب لوگوں نے نہیں ماننا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت کا نظام جو چل رہا ہے وہ اسی طرح ہے کہ اس دنیا میں اختلاف رہے گا، باطل بھی رہے گا، کفر بھی رہے گا، شرک بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، ہٹ دھرمی بھی رہے گی، جہالت بھی رہے گی، تعصب بھی رہے گا۔ بس انہی ظلمات میں تم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، انہی ظلمات میں، اندھیروں میں تم نے، جب تک تم زندہ ہو تم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم نے چراغ جلا کے سر دیوار رکھ دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے شہزاد صاحب؟ جلا کے سر دیوار رکھ دیا، جس کی مرضی آئے پائے روشنی، جس کی مرضی آئے پائے روشنی۔ تم نے بس اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، چراغ جلانا ہے، بس یہ اگلی فکر چھوڑ دو کہ لوگ سنتے نہیں، لوگ آتے نہیں، لوگ مانتے نہیں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس فکر سے اور اس چیز سے، اس الجھن سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، یہ جو راستہ ہے، اس راستے کا جو راہی ہے، مسافر ہے، اس کی منزل یہی ہے کہ اس کی منزل کبھی نہ آئے۔ اس راستے کا جو راہی ہے، دین والے راستے کی دعوت دینے والا جو مسافر ہے، اس کی منزل یہی ہے کہ اس کی منزل کبھی نہ آئے، بس چلتے 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 دعوت دیتے دیتے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ اس کا فرمایا نہیں مسئلہ کہ لوگ نہیں آتے اور یہ اور وہ، چھوڑ دو اس بات کو۔ ایک ہے تو ایک کو سناؤ، 1000 ہے تو 1000 کو سناؤ، تم بس اپنی دعوت چلاتے رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، طالوت اور جالوت کا جو آپس میں مقابلہ ہوا تھا، اور اس میں جہاد کی فضیلت اور بنی اسرائیل کا جہاد سے جی چرانا وغیرہ، تو دوبارہ جہاد کی جو دعوت تھی اس کو دہرایا گیا اور فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ تفسیر مدارک میں ہے مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم فی الجہاد، یہاں خرچ کرنے سے مراد ہے جہاد کے راستے میں خرچ کرو، بنی اسرائیل کی طرح، اور جن کا پیچھے یہ ذکر تم نے سنا ہے ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اپنا مال جہاد کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہ مال کب تک تمہارے پاس رہے گا؟ کب تک تم اس کے مالک رہو گے؟ ایک دن آنے والا ہے تم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور پھر ایک دن آئے گا قیامت کا دن، نہ اس دن خرید و فروخت ہوگی، نہ یاری دوستی ہوگی، نہ اس دن کوئی سفارشی ملے گا۔ تو وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دل کھول کر خرچ کرو، دل کھول کر۔ اور جہاد کے لیے مال اس لیے خرچ کرو کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ جو تم
جہاد کے لیے مال دو گے، چندہ دو گے، فنڈ دو گے، تو وہ جو مجاہدین ہیں وہ جا کے لڑیں گے، کن کے ساتھ لڑیں گے؟ بولو، کافروں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ لڑیں گے؟ کافروں کے ساتھ۔ اور کافر جو ہیں وہ پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ فرمایا کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں، ظالمون سے مراد ہے مشرکون۔ کافر جو ہیں وہ مشرک ہیں، جتنے بھی کافر ہیں جن کے خلاف تمہارے مجاہدین نے جہاد کرنا ہے وہ مشرک ہیں، اور تمہاری زندگی کا مشن ہی یہی ہے۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی کا مشن ہی یہی ہے کہ توحید عام ہو جائے اور شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ توحید عام ہو جائے اور شرک کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اتمام ابھی باقی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا اصل مشن اور جینا اور دنیا میں رہنا اور زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ توحید پھیل جائے اور شرک مٹ جائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ شرک مٹ جائے تو پھر یہ کافر جو مشرک ہیں، یہ کافر جو مشرک ہیں، یہ کافر جو مشرک ہیں، معنی پر غور کرنا، یہ کافر جو مشرک ہیں ان کے خلاف جہاد کے لیے دل کھول کر اپنا پیسہ لگاؤ۔ چونکہ کافر مشرک ہیں اور تم نے توحید کو پھیلانا ہے جہاد کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد توحید کی طرف رخ مڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اور پھر توحید کے دلائل دیے۔ الحیو توحید کی دلیل ہے، القیوم توحید کی دلیل ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم توحید کی دلیل ہے، لہ ما فی السماوات توحید کی دلیل ہے، وما فی الارض توحید کی دلیل ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ توحید کی دلیل ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم توحید کی دلیل ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ توحید کی دلیل ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض توحید کی دلیل ہے، ولا یؤودہ حفظہما توحید کی دلیل ہے، وہو العلی توحید کی دلیل ہے، العظیم توحید کی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے توحید کے دلائل کی بارش برسا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا جو مذہب ہے نا، مذہب توحید والا، اور تمہارا جو عقیدہ ہے عقیدہ توحید والا، یہ دلائل سے مزین ہے، بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو تمہارا دین ہے، دین توحید، اس کو تلوار کے زور پر تم نے دوسرے سے نہیں منوانا۔ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، نہیں مانتا، اس کی گردن پر جا کر تمہیں تلوار رکھنے کی اجازت نہیں کہ کلمہ پڑھو، توحید مانو۔ ساتھ یہ بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ جو تمہارا دین ہے جس کے دلائل توحید والا دین، یہ دلیلیں پیچھے گزری ہیں، اس دین توحید کو منوانے کے لیے جبر کی اجازت نہیں، قہر کی اجازت نہیں، زور کی اجازت نہیں۔ بس واز کرو، پیغام پہنچاؤ، ابلاغ کرو، احسن انداز میں شرک کی مذمت اور توحید کے دلائل لوگوں کے ذہن میں ان کے سامنے رکھ دو، جو مانے اس کی مرضی، جو نہ مانے اس کی مرضی۔ تمہیں جبر کرنے کی اجازت نہیں، اور تلوار کسی کی گردن پر رکھنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر تمہارے اڑوس میں، پڑوس میں، برادری میں، قوم میں، قبیلے میں کوئی مشرک ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، اور وہ تم سے کوئی چار پیسے مانگتا ہے، سہارا لیتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ذرا ایک کہاں ہے آیت؟ 10ویں پارے میں، داواں پارا کڈو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 6، 10واں پارہ سورۃ توبہ کی بالکل ابتدا، آیت نمبر 6۔
वइन अहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु वइन अहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस बरादरी गाँव में कोई मुशरिक है और वो तुम्हारा सहारा लेता है, गरीब है, तंग दस्त है, वो तुम्हें कहता है हाजी साहब मेहरबानी किया करो, कुछ दिया करो, तो उसको पनाह दे दिया करो। उसको पनाह देने का मकसद ये है कि उसकी हाजत पूरी कर दिया करो, उसकी हाजत पूरी कर दिया करो। और उसे 4 पैसे देते हुए ये नहीं कहना कि छोड़, शिरक छोड़ और तौहीद वाले अकीदे पे आ, तब मैं तुझे सदका दूंगा और तब मैं तुझे 4 पैसे दूंगा और घी का डब्बा दूंगा, तू मुशरिक बेईमान है और हमसे फिर पैसे भी मांगता है ना, उसे दे दो, फाजिर हो, उसे पनाह दे दो। अलबत्ता इतना करो, कोशिश करो उसे अपने साथ ले आओ उस महफिल में जहाँ दरस कुरान होता है, उसे विलात ला के अपने साथ ले आओ, दरस कुरान की महफिल में वो आए और आके क्या करे, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम सुने, अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह का कलाम और अल्लाह का कुरान सुने। उसे रफ्ता रफ्ता अपने करीब करो ताकि वो अल्लाह का कुरान सुने। सुम्मा अबलिगु मअमना, दरस कुरान के बाद उसको उसके घर छोड़ के आओ। दरस कुरान के बाद ये नहीं कि हाँ ठीक है चाचा जी जुलो, सुम्मा अबलिगु, फिर तुम उसे पहुँचाओ मअमनहु, उसकी अमन वाली जगह पे। इतनी नरमी कि उसे हमने 10,000 रुपया भी दिया, उधार मांगता था उधार दिया, वैसे मांगता था वैसे दिए। साथ ये भी पाबंदी है कि उसको ये नहीं कहना कि शिरक छोड़ दे, अपना अकीदा छोड़ दे, वो भी नहीं कहना। मिन्नत करके दरस कुरान में लाए हैं, अब हुक्म हो रहा है कि अब इसे घर छोड़ के आओ, और घर है उसका ओ पतरी कहाँ। फरमाया इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं ना, ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यालमून, ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यालमून, ये झल्ले नादान बेवकूफ़ लोग हैं, ये जो मुशरिक हैं ये झल्ले नादान बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, इनके साथ नरमी करो, नरमी करो, नरमी करो। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जमा किया है जी, वइन अखज़ मिनल मुशरिकीन इस्तजारका। अगर कोई मुशरिक तो इसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दे जी, जब तक वो सुन ले कलाम अल्लाह का, फिर पहुंचा दे उसको जहाँ वो निडर हो, उसे कोई डर ना हो। वो अपने घर में ही आदमी निडर होता है ना जी, ये लोग इल्म नहीं रखते। कादरी साहब ने क्या तर्जमा किया है, ये लोग ला यालमून हैं, इन्हें हक पता नहीं बेचारों को। इनके साथ नरमी करो और तरीके से और सलीके से इनको कुरान और तौहीद के करीब लाओ। ये है जी आज के सबक का खुलासा। फरमाया बहुत तवज्जो करनी है, तिलकर रसूलो, ये है जमात रसूलों की। तिलका मुअन्नस के लिए होता है, रसूल मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। फिर तिलका क्यों आया है कि रसूलों से मुराद है रसूलों की जमात। जमात लफ्ज़ जमात चूँकि मुअन्नस है तो इसलिए इब्तदा में तिलका लग गया। तिलका रसूल, तिलका जमाअत रसूल, तिलका रसूलो, ये जमात है रसूलों की। सुभान अल्लाह। आदम से लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम तक ये एक जमात है रसूलों की। फज़्ज़लना फज़्ज़लना फिद दुनिया, फज़्ज़लना फिद दुनिया, फजीलत दी हमने दुनिया में समरकंदी। फज़्ज़लना फिद दुनिया, फजीलत दी हमने दुनिया के अंदर। बाज़हुम अला बाज़,
بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، کسی کا مرتبہ 70 پہ ہے، دوسرے کا مرتبہ 80 پہ ہے، اگلے رسول کا مرتبہ 90 پہ ہے، اس سے اگلے کا 100 پہ ہے۔ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 55۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور داود کو ہم نے کیا چیز دی؟ زبور۔ واپس آ جائیں جی۔ تلک الرسل، یہ جماعت ہے رسولوں کی، فضلنا فضیلت دی ہم نے بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اسی سورت بقرہ میں پہلے پارے میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 136، نکالیں ذرا، آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ 70 ہے، وہ 80 ہے، وہ 90 ہے۔ اور یہاں ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہاں ہم سے یہ اقرار لیا ہے کہ تم یہ کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ لا نفرق بین احد منہم سے مراد ہے ہم ماننے میں فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم کیا معنی ہے؟ ہم ماننے میں فرق نہیں کرتے، ہم ان سب رسولوں کو مانتے ہیں، ماننے میں ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور یہاں جو فرق ہے یہ ہے مرتبے میں۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ مرتبے میں فرق کرتے ہیں، ماننے میں فرق نہیں کرتے۔ ہم مرتبے میں فرق کرتے ہیں، ماننے میں فرق نہیں کرتے۔ مانتے سب کو ہے، ہاں ان کا مرتبہ جدا جدا ہے، اس میں ہم فرق کرتے ہیں۔ آگے جی، چونکہ حضور کا واسطہ یہودیوں سے تھا اور یہودی حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے تھے نعوذ باللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ عیسائیوں سے تھا اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے تھے، تو اللہ نے بطور خاص حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کر دیا اور فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض تو وہ ہیں
ایک وہ ہے جس سے اللہ نے براہ راست کلام کیا کوہ طور پہ، ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض کے درجے بلند کیے دوسروں سے، وآتینا عیسی ابن مریم، اور دی ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے عطا کی کیا چیز؟ البینات، نشانیاں، البینات، معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس عیسیٰ بن مریم کی تائید کی، مدد فرمائی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدھر جاتے تھے جبرائیل امین ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے بطور پہرے دار، بطور سیکورٹی گارڈ۔ قربان جائیں اس عیسیٰ کی شان پہ، جبریل جس کے ساتھ پہرے دار تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ یہودی کتنے خطرناک تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، کہ اللہ نے ان ذلیلوں اور ظالموں سے بچانے کے لیے جبریل کو ساتھ لگایا۔ اتنے طاقتور فرشتے کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور کیا، وہ خبیث کیسے ہوں گے جن سے حضرت عیسیٰ کی ذات کو اور جان کو خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ جو قتال ہے نا، اس قتال سے مراد تلوار سے لڑائی نہیں ہے، زبان سے لڑائی ہے، اختلاف، مناظرے، جھگڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ جھگڑے کرتے، نہ اختلاف کرتے ان موسیٰ و عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد ان کے پیروکار۔ اللہ اگر چاہتا تو اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چڑھا دیتا، وہ نہ آپس میں جھگڑا کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، روشن دلیلیں۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے۔ تفسیر مزری میں ہے ولیکن اختلفوا بارادۃ اللہ، ولیکن اختلفوا بارادۃ اللہ، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اللہ کے ارادے سے۔ اور تفسیر جلالین میں ہے ولیکن اختلفوا المشیت ذالک، اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ اختلاف کریں۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ اختلاف کریں۔ اس لیے یہودی اور عیسائی آپس میں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے بعد آپس میں اختلاف میں مبتلا ہوئے، جھگڑتے رہے، لڑتے رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری نبی پہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کچھ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ نے جملہ دہرا دیا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تفسیر مدارک میں ہے کررہ للتاکید، کررہ للتاکید، یہ جملہ اللہ نے دوبارہ کہا، پہلے بھی گزر چکا ہے ولو شاء اللہ مقتتل الذین، اب دوبارہ اللہ نے فرما دیا ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جھگڑے نہ ہوتے مذہب کے نام پہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جھگڑے نہ ہوتے مذہب کے نام پہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، تفسیر سمرقندی میں ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ اختلاف۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ اختلاف، تاکہ اختلاف رہے۔ ہر دور کے حکمران کہتے ہیں جی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلافی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اختلاف کو ختم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اختلاف رہے گا، اللہ کہتے ہیں یہ چیز رہے گی، تم کون ہوتے ہو ختم کرنے والے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، تفسیر سمرقندی میں ہے ما يُرِيدُ مِنَ الْاِخْتِلَاف،
اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اختلاف کے معاملے میں۔ تو فرمایا کہ یہ اختلاف رہے گا، حق اور باطل کی یہ آمیزش قیامت تک رہے گی اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت پہ مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اس فکر میں نہ ڈالیں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، اس فکر میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت پہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے، مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق اور باطل کی یہ آویزش جاری رہے۔ مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق اور باطل کی آویزش جاری رہے۔ حکمت اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ یہ اختلاف والا سلسلہ چلتا رہے چلتا رہے۔ اس میں سے جو آدمی پھر حق پہ قائم رہے گا وہ اصل ہیرا اور موتی بنے گا اور اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ جبراً اگر اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر دے تو پھر تو یہ محنت اور یہ دعوت اور یہ قربانیاں اور پھر یہ اجر و ثواب تو سارا سلسلہ ہی ٹھپ ہو جائے گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح سلسلہ رہے گا، منکر بھی رہیں گے، مشرک بھی رہیں گے، ملحد بھی رہیں گے، اختلاف کرنے والے بھی رہیں گے، مجادلے، مباحثے، مناظرے، یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے۔ ان کے دوران ان کے اندر رہ کے تم نے حق پہ قائم رہنا ہے۔ پیچھے چونکہ جہاد کا ذکر گزر چکا ہے تو مسلمانوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بنی اسرائیل کی طرح نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا، انفقوا مما رزقناکم، تفسیر مدارک میں ہے انفقوا مما رزقناکم فی الجہاد، انفقوا مما رزقناکم فی الجہاد، مدارک، خرچ کرو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جہاد کے میدان میں۔ جب جہاد کا موقع ہو، مجاہدین کے لیے فنڈ کی ضرورت ہو، 1000 دینے کی گنجائش ہے، 2000 دو، من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے اپنا مال جہاد کے میدان میں لگا دو کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن، لا بیع فی، اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، یاری دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعۃ، اور سفارش نہیں ہوگی۔ تفسیر مدارک میں اور سمرقندی دونوں میں لا شفاعت ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لا شفاعت للکافرین، لا شفاعت للکافرین، کافروں کے لیے اس دن شفاعت نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے تو شفاعت ہوگی نا برحق۔ اور شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت کی کتنی؟ 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے شفاعت قہری اور ایک ہوتی ہے عاجزی والی شفاعت۔ قرآن شفاعت قہری کی نفی کرتا ہے، زور دے کے کوئی نہیں سفارش کر سکتا اللہ کے سامنے۔ وہ آگے آ رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کی جرت کرے؟ زور سے کوئی نہیں سفارش کر سکتا۔ ہاں عاجزی، انکساری، وہ انبیاء بھی کریں گے، امام الانبیاء بھی کریں گے، صلحاء علماء بھی کریں گے، حتیٰ کہ ہمارے یہ جو چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، یہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے شفیع ہوں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ ہم جب چھوٹے بچوں کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ یا اللہ اس بچی کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا دینا۔ تو فرشتے بھی سفارش کریں گے، یہ بچے بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ شفاعت قہری نہیں ہوگی، عاجزی والی شفاعت ہوگی۔ مشرک جو شفاعت مانتے ہیں یہ شفاعت قہری مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ
ساڈے حضرت صاحب اس دن اپنے مریداں نوں وکھرا کر کے سن تے اکثر ادھر لین بڑا ہوئے ہاں ادھر اس دن لین شین کوئی نہیں بنوا سکے گا، اس دن اپنے مریدوں کو وکھرا کوئی نہیں کر سکے گا، سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو پہلی شفاعت ہے نا ولا خلۃ ولا شفاع، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، کہ ترجمہ جی شاہ عبد القادر، اور جو منکر ہیں وہی ہیں گناہگار، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ ظالم کا معنی مشرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ جو کافرون کی ابتدا میں واو ہے، اس پر بڑی بحث ہے کہ یہاں یہ واو کیوں ہے۔ ایت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی نا، الکافرون